اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری کبریائی، ساری خلاقی، ساری عظمتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے لیے حمد ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی دعا رکھتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ دعا تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، لیکن یہ ریگولرلی پڑھنے سے یقین کریں آپ کو لاکھوں نیکیوں اور لاکھوں درجات کی بلندی انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی۔ یہ میری کہی ہوئی بات نہیں ہے، اس کی نوید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اس کے بارے میں ہے کہ جو حدیث ہے نا، وہ سب سے پہلے اوتھینٹک الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ دراصل دعا ہے، بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بازار میں داخل ہو اور یہ کلمات پڑھے، کلمات کیا ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اسی کا ملک ہے اور اس کی تعریف ہے۔ وہ زندہ ہے اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا، بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ جو شخص بازار میں داخل ہو اور یہ والے کلمات پڑھے تو کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ نیکیاں، اور اس کی 10 لاکھ برائیاں دور کرتا ہے۔ کہنے کی بات ہے، کہنے کی بات نہیں ہے، 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 لاکھ برائیاں مٹ جاتی ہیں، اور 10 لاکھ درجے بلند کرتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار ہوتا ہے۔ 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، امیجن کریں یہ چھوٹی سی دعا پڑھنے سے۔ اچھا، انسان یہ سوچتا ہے کہ دعا تو یہ چھوٹی سی ہے، لیکن یہ اتنے زیادہ درجات کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک ذہن میں چیز آتی ہے نا، یہ ایک پوائنٹ ہے۔ جو نقطہ میری سمجھ میں آتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ بازار جو ہے وہ غفلت والی جگہ ہے، اور غفلت والی جگہ پہ جا کے بھی انسان کا دل، اس کا دماغ، اس کی روح اگر اللہ تعالیٰ کی حضوری کو محسوس کرتی ہے اور وہاں جا کر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت سما جائے اور اس کا نور اس کے دل کے اندر داخل ہو جائے، پھر وہ جہاں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بازار میں ہو، تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، وہ اس کو ضرور بضرور یاد رکھے گا۔ اسی وجہ سے یہ درجات کی بلندی ہے۔ اچھا، اب انسان یہ سوچتا ہے کہ پھر یہ چھوٹا سا عمل تو کر لینا چاہیے۔ عمل چھوٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن توفیق کسی کسی کو ہوتی ہے۔ توفیق پھر کس کو ہوتی ہے، یہ بھی سوچنے کا مقام ہے۔ توفیق ان کو ہوتی ہے جو اپنے دل کو اس کے لیے خالص کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ توفیق ضرور بضرور عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ اسی ضمن میں مجھے ایک وہ والا واقعہ بھی یاد آ گیا ہے کہ ایک شخص کعبہ گیا اور وہاں پر جا کر اس نے کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر رو رو کے دعائیں کی اور بہت کچھ مانگا، اور غیب سے آواز آئی کہ تیرا جو جسم ہے یہ بھی ناپاک کمائی سے پلا ہے، تیرے کپڑے بھی ناپاک کمائی سے تم نے حاصل کیے ہیں، تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پینا بھی حرام، لہٰذا تیری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ روایت ہے ایک، اس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور وہاں پر بھی جا کے وہ دنیا ہی مانگ رہا ہے، دنیا ہی مانگ رہا ہے، کعبہ پہ جا کے نا، خانہ کعبہ۔ تو بات یہ والا نقطہ بہت زیادہ اہم ہے
کہ انسان کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کے گھر جاتا ہے اور وہ گھر جا کر بھی اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اس کے اندر پیورٹی نہیں ہوتی، اس نے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں رکھا ہوتا۔ ایمان لانے کے بعد اپنے معاملات کی درستگی بہت ضروری ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں خانہ کعبہ جا کر بھی کچھ نہیں پاتے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بازاروں میں جا کر بھی وہ سب کچھ پا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی پا لیتے ہیں، درجات بھی بلند ان کے ہو جاتے ہیں، ان کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ یہ والا نقطہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم صرف یہ نہ سمجھے کہ ہم خانہ کعبہ چلے گئے ہیں تو اب تو ہمارے سارے قصور معاف ہو جائیں گے۔ ہم جو بھی کریں اپنی زندگی میں، اچھا کریں برا کریں، کسی کا دل دکھائیں، مطلب ڈنڈیاں ماریں ہم اپنے حساب کتاب میں، کسی کو حقوق نہ دیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کریں، بندوں کے حقوق ادا نہ کریں، تو یہ سارا کچھ ہمیں پھر بھی ہماری عبادات جو ہیں قبول ہو جائیں گی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر گئے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے۔ ہماری نیت اور ارادہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے، اور ہماری نیت صرف اس کی رضا کا حصول ہو، اور ہمارا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ والے نکات بے انتہا اہم ہے۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو قول ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ مفہوم ہے اس کا، اب وہ ایگزیکٹ ورڈنگ کئی دفعہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے رب کو پا لیا تو اس نے کیا کھویا، اور جس نے رب کو کھو دیا تو اس نے کیا پایا۔ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ کیونکہ یہ دعا کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اور گو کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ دعا کی کیا امپورٹنس ہے۔ وہ علیحدہ سے ایک مستقل ٹاپک ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے، وہ میں اس ریکارڈنگ میں اس کا حق نہیں ادا کر سکوں گی، لیکن مختصر طور پر میں چند پوائنٹ ضرور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، یاد دہانی کے طور پر۔ یہ صرف چند پوائنٹ ہیں، ادروائز اس کا ٹاپک بہت وسیع ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے پکارو، میں تمہارے قریب ہوں، اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ آپ سب کے علم میں ہے، تم مجھے پکارو۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے قرآن پاک میں کہ تم مجھے پکارو چپ کے خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، اللہ زاری کے ساتھ، تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو دعائیں جو ہیں وہ تو ایک مسلمان کا، ایک مومن کا ہتھیار ہیں، وہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ کے لاتی ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ اگر ہم بندوں سے مانگے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں ایک سے دوسری دفعہ مانگے تو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی کتنے رحیم ہے، کریم ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو۔ اور صحابہ کرام کا یہی وتیرہ تھا کہ ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ رب سے ہی مانگتے تھے۔ اس میں دنیا جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب بھی سکھائے ہیں، اور آپ نے یہ بھی سکھایا نا کہ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ آپ نے جو دعا تلقین کی تھی نا، جامع ترین دعا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ والی دعائیں بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پھر موقع محل کی دعائیں بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، صبح اٹھنے کی دعائیں، کھانا کھانے کے بعد شکر الحمدللہ کہنا، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ ساری موقع محل کی دعائیں بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، دوسرا سنت یہ مسنون جو دعائیں ہیں ان کے پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ رٹی رٹائی کچھ دعائیں مانگ لیتے ہیں، اس کی بجائے جو ہے جو ہمارے دل کے اندر جو ہوتی ہے، خاص ایک دعا ہوتی ہے ہر انسان کے دل کے اندر، اس کی مختلف سچویشنز ہوتی ہیں، سب لوگوں کی دعائیں تو ایک جیسی نہیں ہوتی نا، مختلف انسان مختلف سچویشنز میں رہتے ہیں۔ تو انسان جس سچویشن میں رہتا ہے اور جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ خاص طور پر وہی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے،
اور اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں ہیں اور صبح شام کے ذکر اذکار ہیں، وہ اپنی زندگی کے معمولات میں ضرور بضرور شامل کریں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا ہی عبادت ہے، کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ دراصل اپنی کم مائیگی کا احساس کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھ کے الہ و ازاری کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ بھی نقطہ ہمارے ذہن میں رہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی ہے، یہ ہے کہ ہم ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کریں، اسی سے مانگیں۔ وہی پالنہار ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی دینے والا ہے، اور وہی آخرت میں بھی وہی ہمارا حساب لے گا۔ پھر اسی کے آگے ہم نے جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ تو ہی فریاد رس ہے، تو ہی سب کی سننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔